مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ آئے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، ایک حصہ پڑھا زبور میں سے، اور پھر ایک حصے کو دہرایا، اور وہ یہ تھا، مجھے معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ آج میری دعا یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد یہ جو خدا یسوع کے پیار کا پرچار آپ سنیں گے، خدا کی محبت کا اشتہار جو آپ سنیں گے، اس کی تاثیر یہ ہو جائے آپ کے دل میں کہ آپ کو پورے طور پر یہ یقین ہو جائے کہ خدا آپ کی طرف ہے، مخالف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے کام ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے شرمندگی ہی شرمندگی ہے، دکھ ہے، افسوس ہے، بربادی ہی بربادی ہے، لیکن آج اس کلام کو سن کر میری دعا یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تاثیر ہو، یہ اثر ہو کہ آپ بھی کہہ سکیں، آج مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا میری طرف ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں اور خدا کے پیار کا پرچار سننے والے دوستوں، اس بات کو جان کر اور اس بات پر یقین کر کے، وشواس کر کے، ایمان لا کر بڑی تسلی ہوتی، بڑی طاقت ملتی ہے۔ کیا بات؟ خدا میری طرف ہے، خدا ہے میری طرف، کوئی ہو نہ ہو، کسی کو میری فکر ہو نہ ہو، خدا میری طرف ہے۔ یہ انجیل کو پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے دل پر، یقین ہو جاتا، اندر دکھی، غمزدہ، نراش، نا امید روح کو، آتما کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دیا سب نے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے بھی اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ خدا میری طرف ہے، پھر ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر ہم اس کے حضور آ کے کہہ دیتے ہیں، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں، میری طرف تو کوئی بھی نہیں، میری طرف تو کوئی دیکھتا نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف سب دیکھتے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ ان کو ان کے اندر کا حال دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اگر کسی کے اندر کا حال کسی کو دکھائی دے جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتا، پھر کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ جو گر گیا ہے اس کے پاس کوئی نہیں آتا۔ لیکن یہ کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا وشواس اور کتنا پیارا یقین، کتنی پیاری شکتی اور طاقت ہے جو اندر آتما کو ملتی ہے۔
جب کوئی یہ کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب مجھے یقین ہے اس بات کا، خدا نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایسا یقین اس کو ہوتا ہے جو خدا کے پیار پر یقین کر لے۔ خدا کا پیار ظاہر ہوا ہے اس جسم میں، اس کا نام یسوع ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ زندہ ہے، وہ آ جاتا ہے نزدیک، وہ آ جاتا ہے ان کے پاس جن کی طرف کوئی دیکھنا بھی نہ چاہتا ہو۔ ایسی زندگیاں جن سے لوگوں کو ڈر لگتا ہو، ایسے لوگ جنہیں سب چھوڑ کے بھاگ جائیں، وہ ان کے پاس آتا ہے۔ پھر لوگ ان کے پاس آ کے پوچھتے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ روتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ رو رو کے بتاتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ رو رو کے اس کی خبر سناتے ہیں، سسکیاں لے لے کے گاتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں۔ آواز نہیں نکلتی، کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہیں، کیا بولیں، کیسے شکر کریں اس کا۔ میں آپ کو سناتا ہوں خدا کے ایک کلام کے حصے میں سے ایک شخص کی زندگی، اس کا ذکر ہے مرکز کی انجیل میں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایسا لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے خدا یسوع اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد، اور فی الفور فوراً جلدی ہی سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا خداوند۔ لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا، آئے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ، اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی۔ سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی، سب جگہ لوگوں کو پتہ لگ گیا، مشہوری ہو گئی اس کی۔ ذرا اس آدمی کے بارے میں سوچیں، کیسی اچھی جگہ آیا ہے، عبادت خانے میں، عبادت گھر میں، جہاں بندگی ہوتی ہے، بہت اچھی جگہ ہے، پاک جگہ ہے جہاں آیا ہے۔ پھر دیکھو کتنا اچھا کام کیا ہے اس نے، کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو عبادت گھر جاتے ہیں، عبادت کے گھر میں جہاں عبادت کریں، آرادھنا کریں۔ کیسے اچھے لوگ ہیں، کتنا اچھا فیصلہ ہے۔ کچھ لوگ جاتے نہیں ہیں لیکن یہ جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی جگہ گیا، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا اس دن کہ ایک بہت بڑا کام اس کی زندگی میں ہونے والا ہے، جس کا وہ گھر ہے اور جس کی عبادت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آج اس کی زندگی میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے کہ جسے دیکھیں گے لوگ اور حیران رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی میں ایک آزادی آئے گی، ایک نیا پن آئے گا، ایک نئے ڈھنگ سے وہ عبادت کرے گا، پہلی بار آزاد ہو کے، سچائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ خدا کی عبادت کرے گا۔ وہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ لکھا خدا یسوع مسیح تعلیم دے رہا تھا
خدا کا شکر اس تعلیم کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے دی ہے. ہر ایک اچھی بات، ہر ایک اچھی تعلیم، شکشا کہیں بھی ہو، اس کے لیے خدا کا شکر ہو. اور ان اچھے شکشک لوگوں کے لیے جو شکشا دیتے، تعلیم دیتے، استاد ہیں، سکھانے والے ہیں، ان خدا کے بندوں کے لیے خدا کا شکر ہو. میں سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. تعلیم، شکشا اچھی ہے، پیاری ہے. اچھی بات ہوتی ہے. اچھی بات کو برا کہنے والا اچھی بات کی پہچان نہیں رکھتا، پہچان نہیں ہے اسے. کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسا بتایا گیا کہ وہ بری باتوں کو اچھی سمجھنے لگیں گے اور اچھی باتوں کو بری سمجھیں گے اور ان سے نفرت کریں گے. ایسا ہو رہا ہے. لیکن خدا کا شکر کرتا ہوں میں ان سب اچھے بھائی بہنوں کے لیے جو اچھی بات کہتے ہیں. تو خداوند یسوع وہاں تعلیم دے رہا ہے اور اس تعلیم کی تاثیر ہو رہی ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے، اس کا پربھاؤ پڑ رہا ہے لوگوں پر. اس سے کچھ ہو رہا ہے، تعلیم کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے. ایک ہلچل سی مچ گئی ہے. کچھ ایسی باتیں اس کے منہ سے نکل رہی ہیں اور وہ حیران ہو رہے ہیں، یہ کیسی بات کہہ دی اس نے. لکھا ہے کہ اس کی تعلیم سے لوگ حیران ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کی تعلیم کا مقابلہ دوسروں کی تعلیم سے کر رہے ہیں. کہ ایک اور بھی شکشا دینے والے ہیں جو لوگ عام طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام طور پر ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، شکشا دی جاتی ہے، جو ہم کو تعلیم دیتے ہیں سکھانے والے، ان کے سکھانے میں اور اس کے سکھانے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو ایک عجیب قسم کا ادھیکار ہے. یہ تعلیم ایسے ہی نہیں دیتا. جب یہ کہتا تو اس کے پیچھے اس کا ایک ادھیکار نظر آتا ہے، ایک اختیار ہے اس کا. اس سے حیران ہو رہے ہیں. اور پھر اثر یہ ہوا کہ جب اس تعلیم کی وجہ سے ایک عجیب کام ہو گیا ہے تو وہ بحث کرنے لگے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں. لکھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر کے کہنے لگے یہ تو نئی تعلیم ہے، اس تعلیم میں ایک نیا پن ہے. سو خداوند یسوع تعلیم دے رہا ہے. لیکن خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ جب وہ تعلیم دیتا ہے، جب وہ شکشا دیتا ہے، تو اس کی شکشا کے ساتھ ساتھ اس کے شبد کی شکتی بھی نکلتی ہے جس کا اثر ہوتا ہے. اور یہاں ایک بھگت ہے، بھکتی کرنے آیا ہے. دیکھو بڑی اچھی جگہ آیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے. اب دیکھو خدا اس کے لیے کتنا بڑا اچھا کام کرنے جا رہا ہے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ جس کا گھر ہے یہ اور جس کی بھکتی کے لیے میں آتا ہوں اور آج آیا ہوں، وہ میری زندگی میں ایک ایسا کام کرے گا کہ اس کی دیا کا بھنڈار کھل جائے گا میرے لیے. اس کو معلوم نہیں تھا. میری دعا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ آرادھنا کرنے جائیں گے، عبادت کرنے جائیں گے، گھر میں یا کہیں اور، تو یہ تجربہ آپ کا بھی ہو جائے. مجھے ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے. کیونکہ اگر خدا کا کلام پڑھ کے اس کا اثر زندگی میں نہ ہو تو یہ تو کتاب، اس سے کیا فائدہ؟ یہ تو ایک پرانی ہو گئی ہے، میں نے یہ دوسری شروع کی ہے، یہ تو پرانی ہو جاتی ہے. کاغذ ہے، پھٹ بھی جاتا ہے. اس کو میں یہاں رکھ دوں تو یہ یہاں نہیں آ سکتی اپنے آپ، مجھے اٹھا کے لانا پڑے گا اسے یہاں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے اندر ایک شکتی ہے. تعلیم میں اگر طاقت نہ ہو تو انسان کی کمزوری کا علاج نہیں ہوتا اس سے. شکر خدا کا جب وہ تعلیم دے رہا تھا تو آپ دیکھو گے ایک طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور طاقت کس آدمی میں کام کر رہی ہے؟ اس آدمی میں طاقت کر رہی ہے یہ کام جس کو ضرورت ہے. اس آدمی کے لیے لکھا ہے تو بھگت، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اس بھگت کے اندر کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہر صبح آ جاتا ہے، شام کو بھی آتا، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی اچھی جگہ آتا ہے، بڑا اچھا فیصلہ کر رکھا ہے اس نے. لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر ناپاکی ہے، اس کے اندر گندگی ہے، اس کے وچار گھنونے ہیں، وہ چھپی ہوئی گندگی اس کے اندر ہے، کسی کو نہیں معلوم.
اور کسی کو معلوم نہیں، اور اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں اس کے اندر اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں. یہ چاہتا نہیں ہے. یہ تو آپ کا تجربہ، میرا تجربہ. میں خدا کے حضور ہر روز کئی دفعہ رو رو کے منت کرتا ہوں، میرے خیالات کی حفاظت کر. کیونکہ شیطان خیالات پر اثر کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے. ایسے ایسے خیالات دل میں آ جاتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتے. مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں تو اپنا حال جانتا ہوں، اسی لیے میں خدا کے حضور منت کرتا رہتا ہوں، مجھ پر رحم کر. جو زندگی کا تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے اس میں پہنچ جاؤں منزل تک، تو پہنچا دے مجھے. میرے خیالات کو دیکھتا رہے. اس آدمی کے خیالات پر ناپاکی کا قبضہ ہے تو بڑی اچھی جگہ ہے، تو بڑی پوتر جگہ، ستھان تو بہت پوتر ہے، مگر دل کا حال دیکھو. ناپاکی، طرح طرح کی ناپاکی ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے. خدا کی نظر میں یہ سخت گندی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں، دشمنی رکھیں. یہ ناپاکی ہے. وہ پوتر ہے. یہ ناپاکی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہ رکھیں، دشمنی رکھیں. یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے کہ ہم خدا سے زیادہ دولت کو پیار کریں. یہ ناپاکی ہے. پاک پوترتا نہیں ہے. یہ اس کی پوترتا کے ساتھ اس کا کوئی سمبند نہیں ہے. اور میں گندی گندی گھنونی باتیں جو ہو رہی ہیں، میں ان کا کیا ذکر کروں، آپ جانتے ہو. تھوڑا سا میرے پاس وقت ہوتا ہے، میں تو اس میں آپ کو خدا کے پیار کا ذکر سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو اس گندگی کو تو اخبار پڑھ لو، ٹی وی دیکھو، دیکھو کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، کس قسم کی گندگی ہے. کیا اس کا اثر نہیں ہوتا انسان کے خیالات پر، عبادت کرنے والوں پر؟ کیا اس کا اثر نہیں ہوتا؟ یہ ایک عابد ہے، ایک بھگت ہے، اندر اس کے گندگی ہے، گندی روح ہے، ناپاک روح ہے. جگہ پاک ہے، وہ پاک نہیں ہے. ستھان پوتر ہے، اس کا من پوتر نہیں ہے. عبادت کرنے آیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ کو اپنے دل کا حال معلوم ہے، آپ بھی جاتے ہو، ضرور جاتے ہو، میں بھی جاتا ہوں. جس جگہ آپ جاتے ہو آپ وہاں بیٹھ کے سوچنا اور اپنے من کا حال خدا سے کہنا، مجھے دکھا میرا کیا حال ہے اندر سے. آپ کو دکھا دے گا، پتہ لگ جائے گا. شکشا سنو گے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں. اندر جھانک کے دیکھنا، پھر آپ کہو گے یہ بات میرے اندر نہیں ہے. میرے اندر تو جو بات ہے، یہ جو دشمنی میرے اندر ہے، میرے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو آج تک بات نہیں میں کرتا. یہ میرا دوست ہوا کرتا تھا، اب میں اسے جان سے، وہ مر جائے تو میں بڑا خوش ہوں گا. ایک دوسرے سے نفرت ہے. بات ہم خدا کی کرتے ہیں، کام ہم شیطان کے کرتے ہیں. اس کا کیا کریں ہم؟ یہ آدمی بیٹھا ہوا بڑی پوتر جگہ پہ، بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا فیصلہ کیا، لیکن اندر کی پوترتا کا نہ تو کسی کو گیان ہے اور نہ کسی کے پاس کوئی علاج ہے. اور وہ خود جکڑا ہوا ہے. ایک ناپاک روح ہے جو اس کے اندر رہتی ہے، جس سے اس کے لیے رہائی ناممکن ہے، جس سے اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا. معلوم نہیں کب سے ہے. یہ کتنے اچھے بچے ہوتے ہیں، ایسے خیالات دل میں شروع ہو جائیں گے، پھر ان کوئی ایسا گندا کام کرنا شروع کر دیں گے، اس کے بعد پھر ماں باپ ان سے بات کریں وہ سننا نہیں مانگتے. ایسی گندی روح اندر آ جاتی ہے. اچھا خاصا آدمی، بڑی عمر کا آدمی، ناپاک بات اس کے اندر آئے گی اور اس کے بعد اس کا سبھی کچھ ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ حالت ہے اس آدمی کی. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے اس کے دل میں. کاش آج آپ کے دل میں کچھ ہو جائے. کیا کیا خدا یسوع مسیح نے؟ دیکھو اس کا تاثیر کیا ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں ان کے لیے لکھا کہ وہ حیران ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس کی تعلیم کو سن کے مقابلہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ایسا کہتا، کسی اور نے ایسا کہا. وہ مقابلہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. لیکن ایک آدمی ہے جو چلا رہا ہے وہاں عبادت خانے میں، چلا رہا ہے. ناپاک روح اس کے اندر ہے اور وہ کہہ رہا مجھے معلوم ہے تو کون ہے، تو قدوس ہے، تو خدا کا قدوس ہے، تو پوتر ہے، اور یہ دیکھ میں پوتر نہیں ہوں، میں ناپاک ہوں. جب آپ نہاتے ہو
تو झाल नहीं लगेगी, जिस्म पर साबुन लगाओगे झाल नहीं लगेगी। लेकिन अगर वहाँ कटा हुआ हो कोई तो वहाँ झाल लगेगी, वहाँ झाल लगेगी, पता लग जाएगा साबुन लगता है। नमक ऐसे मलो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ लगाओ कटा हुआ हो कुछ थोड़ा सा, फिर नमक लगाओ, फिर लगेगा पता, झाल लगेगी। इस आदमी को झाल लग रही है, ये आदमी चिल्ला रहा है, वजह उसकी है कि उसके सामने आ खड़ा हुआ जो पवित्र है। लोग तो पहले भी तालीम देते थे, वहां कुछ नहीं होता था, कब से तालीम सुन रहा था, ये कुछ नहीं हो रहा था। आज उसके सामने है जिसे ये पहचानता कि तू पवित्र है, मुझे मालूम है कि तू कौन है। ज्ञान तो है, ऐसे पहचान तो है। खुदा का शुक्र है, आज उसे एक नई पहचान हुई है। इसे मालूम नहीं था कि खुदा मेरी तरफ है, इसको मालूम नहीं था खुदा मुझ पर रहम करने जा रहा है। खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा, बदरू को कहा, इस आदमी को नहीं झिड़का, उस बदरू को कहा निकल जाए इसमें से, मुझे तेरी गवाही की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बात का मोहताज नहीं हूँ। आज शैतान के तू बताए कि मैं कौन हूँ, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, मुझे मालूम है कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसे झिड़क के निकाल दिया। वो तो बड़ी अच्छी बात कह रहा था, मुझे मालूम है कि तू खुदा का कुद्दूस है, लेकिन साथ साथ झूठ भी बोल रहा था, धोखा भी था उसमें, हमें हलाक करने आया है। हाँ, इब्लीस की ताकतों को हलाक करने आया है, वो गुनाह को हलाक करने आया, लेकिन गुनाहगार को हलाक करने नहीं आया है। गुनाह को मारने के लिए आया है, लेकिन पापी को मारने के लिए नहीं आया है। वो ये नहीं मालूम था उसे कि वो पाप के खिलाफ है, लेकिन मेरी तरफ है। आज इस आदमी को यह पता लगा इबादत खाने में पहली दफा, मेरे अंदर किस किस्म की गंदगी है, लेकिन मेरी गंदगी और नापाकी होते हुए भी आज मुझे यह पता लगा कि वो मेरा मुखालिफ नहीं है। देखने वालों, देखो खुदा का प्यार। खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी से यूं नहीं कहा कि तू नापाक है, तू अशुद्ध है, तू इस लायक नहीं कि इस पवित्र स्थान में खड़ा रह सके, तू निकल जा यहां से। उस आदमी को नहीं निकाला इबादत खाने में से, बदरू को कहा, झड़क के कहा इसमें से निकल जा। बदरू निकल गई, नापाकी निकल गई, वो खुदा के घर में है। और आज पहली दफा उसे आराधना का आनंद आ रहा है, जिसे वो कह रहा था कि मुझे मालूम है कि तू खुदा का कुद्दूस है, तू पवित्र है। अब उसकी पवित्रता के सामने उसे तकलीफ नहीं हो रही। जब आंखें दुखती है ना आदमी की, इंसान की आंखें दुख रही हों तो उसे सूरज की रोशनी बुरी लगती है, झाल लगती है। जब अच्छी हो जाए तो दिन देख के अच्छा लगता है। अब उस पवित्र के सामने है वो, जिसने उसके अंदर से नापाकी को दूर कर दिया है। अब वो खुश है। पहली दफा अपनी जिंदगी में उसे इबादत का लुत्फ आ रहा, मजा आ रहा है। आज उसकी जिंदगी नए तौर पर शुरू हो गई है। सुनने वालों, आप जो ये कलाम देख रहे हो, खुदा करे आपको आपकी जिंदगी में आपकी जरूरत दिखाई दे जाए। जब वो दिखाता है किसी की जिंदगी में तो इसलिए दिखाता ताकि दुख दूर हो जाए, दुख देने के लिए नहीं। वो जो चिल्ला रहा था उसे देख के पहले, अब लोग उसकी गवाही सुन सुन कर कहते होंगे, वाह वाह, उसकी तालीम में सचमुच अजीब बात है, उसकी तालीम में सचमुच ताकत है, वो सचमुच बचा लेने के लिए इस दुनिया में आया है। यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया है। उनमें से एक ये भाई है, एक ये है, और ना जाने कितने हैं। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि हम कह सकते हैं हलीमी के साथ, मुझे मालूम है वो मेरी तरफ है। आपको प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है, उसका प्यार ले लो।
प्यारे भाई और बहनों, सुनो, एक गवाही सुनो। इस गवाही में आप ये देखोगे कि खुदावंद यीशु जो खुदा का प्यार है, जब वो जिंदगी में आता है तो गंदगी उभर आती है, ऊपर आती है, दिखाई देने लगती है। वो गंदगी जिससे दुख पैदा होता है वो दिखाई देने लगती है, और फिर वो जैसे छान के उसे निकाल के तो फेंक देता है, जिंदगी को साफ करता है। देखो, सुनो गवाही। हम भी पहले नादान, नाफरमान, हुक्म ना मानने वाले, फरेब खाने वाले, धोखा खा रहे थे हम, रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंधे हुए थे। एक ऐसी रूस है कि ऐश करो, इशरत करो, गंदे गंदे काम करते थे, बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, दूसरों का बुरा चाहते थे, दूसरों से जलते थे, नफरत के लायक थे, आपस में कीना रखते थे, इस लायक थे कि हमसे नफरत की जाए, और दूसरों से हम नफरत रखते थे, नाराजगी रखते थे, दुश्मनी रखते थे। यह था हमारा हाल, यह थी वो बदरू हमारे अंदर। मगर जब हमारे मुनज्जी, मुक्तिदाता खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई, जब खुदा का प्यार जाहिर हुआ है, तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए। हमने नहीं कुछ किया, हमारे अंदर तो रास्तबाजी कहां थी, हमारे अंदर तो नापाकी थी, तो हम क्या रास्तबाजी कर लेते। रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि खुदा ने अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से, जिसे उसने हमारे मुक्तिदाता मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफरात से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरकर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के वारिस बने। एक नई उम्मीद पैदा हो गई है, एक नई राह मिल गई है, इसलिए कि उसने हम पर दया की है उस वक्त जब हम नफरत के लायक थे। जब हम नफरत के लायक थे अपनी नापाकी की वजह से, उस वक्त वो नजदीक आया है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, वो तो आपके नजदीक आके कह रहा, मेरी बेटी अपने आप को मुझे दे, मेरे बेटे अपने दिल का हाल मेरे सुपुर्द कर दे, और देख मैं तुझे अपनी नेकी दूंगा और एक नई जिंदगी के रास्ते पर डाल दूंगा, जो चाहे ले ले। बड़ा अच्छा मौका है, आप उससे कह सकते हो, यार खुदावंद मेरी जिंदगी में आ, वो आ जाएगा।